درندوں نے انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا، انہیں ریپ کیا، بار بار ریپ کرتے رہے، کبھی ڈرائیور، کبھی کنڈکٹر، کبھی یہ تیسرا شخص جو کہ گاڑی میں موجود تھا۔ ناظرین، جب سی پی او صاحب ایکشن لیتے ہیں اس سارے معاملے کا، یہ تینوں ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ خاتون شاپنگ کے لیے شاپنگ مال کا رخ کرتی ہیں اور اس ٹیکسی میں بیٹھتی ہیں، تو جب یہ ٹیکسی میں بیٹھتی ہیں تو دروازے بند کر کے کسی نامعلوم مقام کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر یہ خاتون شور مچاتی ہے، تو یہ کسی ایسے علاقے کی طرف گاڑی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر لوگ کم تھے، رش کم تھا مبینہ طور پر اطلاعات کے مطابق۔ پھر یہ کبھی ڈرائیور، کبھی کنڈکٹر، کبھی یہ تیسرا شخص اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں بار بار۔ اب بالآخر اس عورت نے جرت کی، ہمت کی، پولیس کے پاس جاتی ہے، سی پی او صاحب کو داد دیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ راولپنڈی شہر تھانہ رواج کا علاقہ ہے، پھر اگلی جو بڑی بات ہے، شہر اقتدار کے ساتھ جڑا ہوا راولپنڈی ہے، اسلام آباد، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالخلافہ، وہاں پر یہ کھیل کھیلا گیا۔ کس درندگی اور بھیانک طریقے سے اس خاتون کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا، تو کیا ٹورزم کی انڈسٹری ہماری اس طرح سے بوسٹ کر جائے گی؟ ہماری بہنیں بیٹیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اس طرح کے درندوں کے ہوتے ہوئے نکل سکیں گی؟ جب یہ واقعہ انڈیا میں رپورٹ ہوگا تو ہماری کتنی قدر کی جائے گی؟ جب یہ واقعہ یورپ میں رپورٹ ہوگا تو پاکستان کی کس قدر بدنامی ہوگی؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب نہ میرے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے، جو اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو رائے دے دیتے ہیں، رشوتیں چلتی ہیں۔ ناظرین، اب مبینہ طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ بی بی کہتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ کہتی ہیں کہ ان درندوں نے بعد میں جو میرے ساتھ یہ بدفعلی کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی تھی، انہی ویڈیوز کا سہارا لیتے ہوئے یہی فعل میری بیٹی کے ساتھ بھی کیا۔ ناظرین، کتنی شرم اور درندگی کی بات ہے، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر یہ ملزمہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا کھیل میری ساس اور نند کے کہنے پر کھیلا گیا۔ اور ناظرین، اب ساس اور نند کو بھی اس کیس میں تحقیقات میں شامل کر لیا گیا ہے، اور وہ تینوں ملزم جو مبینہ طور پر مرکزی ملزم تھے وہ اس وقت گرفتار ہیں۔ اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ قانون کیا راستہ بناتا ہے۔ اس بیچاری عورت کو اور اس کی بیٹی کو انصاف تو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں تاکہ کسی اور بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح سے درندگی اور اس طرح کا ظلم نہ ہو سکے۔